ساتھ جی کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، رمضان کا سما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی فرمائیے گا۔ جی میرا نام عامر مجید ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ ایک مسئلہ ہے جس کے لیے مجھے بات کرنی ہے مفتی سخاوت صاحب سے۔ جی جی ضرور۔ ہلو جی جی سن رہے ہیں مفتی صاحب، عامر صاحب آپ بات کیجئے۔ اچھا، مجھے ایک بری عادت ہے کہ داڑھی کے بال دانتوں سے کاٹ کر کھاتا رہتا ہوں۔ اب بے اختیاری میں روزے کی حالت میں کچھ بال حلق سے روزانہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ میرا روزہ ضائع نہیں ہوتا، اگر نہیں تو قضا یا کفارہ بھی میں مجبور ہوں، خبر بھی نہیں ہوتی اور روزہ بھی رکھوں یا نہیں رکھوں، کیا کروں؟ مجھے اس پہ میری رہنمائی فرمائیں پلیز۔ ٹھیک ہے عامر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی صاحب داڑھی کے بال کھانے کی عادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو کوئی بندہ بھول کر کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے نا، اس کو روزہ یاد ہی نہیں رہا، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر بھول کے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کے بارے میں چونکہ نص موجود ہے حدیث کی، تو ایسی صورتحال کے اندر تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یاد ہونے کی بنا پر غلطی سے کوئی معاملہ ہو گیا ایسا، تو پھر روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جہاں تک چونکہ آپ کی عادت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جس بندے کی عادت ہو تو اس کو روزہ یاد نہیں رہتا ہوگا، تو یہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اگر تو آپ کو روزہ ہی یاد نہ رہا پھر تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر روزہ یاد تھا تو غلطی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی قضا کرنا پڑے گی، کفارہ نہیں ہوگا اس پر۔ کفارہ یاد رکھیں اس چیز پر ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ جان بوجھ کر کسی روزے کو اپنی مرضی سے توڑ دیتا ہے تو پھر اس پر کفارہ ہوتا ہے، لیکن ایسی صورتحال کے اندر قضا ہوگی۔ لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نا جو آپ کی بھولنے کی عادت ہے نا، اس کو، بلکہ داڑھی کے بال کھانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی مناسب رویہ بھی نہیں ہوتا، معاشرے میں بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کا عادت کو آپ آہستہ آہستہ دور کریں، اور جب بھی آپ نماز پڑھنے لگیں تو آپ تعوذ اور تیسرا کلمہ پڑھ کے نماز شروع کریں۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تیسرا کلمہ مکمل پڑھ لیں، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ جو بری عادت ہے یہ بھی دور ہو جائے گی اور آپ کی یادداشت بھی بہتر ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ ناخن کا بھی یہی ہے نا کہ عادت بن گئی تو اس بری عادت کو چھوڑیں، لیکن اگر یاد نہیں رہا روزہ تو ایسی صورتحال میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سننے میں آیا کہ چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے کچھ کم اگر حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو آسی کو بات بنی یا چنے کی مقدار یا یہ کوئی ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ جب کوئی چیز گلے میں گئی اختیار کے ساتھ تو روزہ فاسد ہو گیا، بھول کر گئی فاسد نہیں ہوا، غلطی سے چلی گئی۔ یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہوتی ہے غلطی، ایک ہوتا ہے بھول جانا۔ تو بھول جانے کے بارے میں چونکہ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو اگر خطا سے اپنی کسی ایسی وجہ سے، مثلا کوئی بندہ وضو کر رہا تھا، میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اس کو پتا تھا میرا روزہ ہے، لیکن غلطی اس کی تھی کہ اس نے احتیاط نہیں کی، تو غلطی سے پانی اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اگر کسی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے تو کھانا پینا نہیں شروع کر دیتے، اس روزے کو ایسے ہی چلائیں گے، دوبارہ اس کی قضا بھی کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اور اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ سیٹ بیلٹس جو ہے وہ باندھ کے رکھیں، کیونکہ کچھ دیر تک ہمیں ساحل صاحب جوائن کریں گے، اور پھر آپ لوگ کے پاس موقع ہوگا جی بھر کر انہیں لائیو کالز کریں، اپنے کویسچنز کریں، اور وہ آپ کو obviously 1-to-1 لائیو جو ہے وہ آنسر دیں گے۔ اور جتنے بھی میرا خیال ہے کہ آپ کامنٹ باکس میں بھلے فیس بک پر یا یوٹیوب پر، ہماری ٹیم اس کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، آپ وہاں پر بھی اپنے سوالات جو ہیں وہ ضرور لکھیں، وہاں سے بھی ہم سوالات لے گئے۔ آپ کے پاس 2-3 ذرائع ہیں سوال کرنے کے۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پر بی بی وڈیری صاحبہ اور میاں عمران صاحب موجود ہیں جو کہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے، مفتی صاحب موجود ہیں۔ آپ کے پاس 3 ذرائع ہیں، آپ ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس کے ذریعے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو ڈیجیٹل کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک اور یوٹیوب، وہاں پر بھی آپ اپنے سوالات دے سکتے ہیں۔ تو بی بی صاحبہ یہ بتائے گا کہ یہ جو کیمپین ہے یہ تو بہت مشکل کام ہے، اگر آپ کسی بھی، یہ تو جو ورکر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، ان کا بھی دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، اور جو الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے اس کا تو حال ہی برا ہو جاتا ہے۔ اس پہ سرمایہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے، وقت بھی بہت خرچ ہوتا ہے، پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔
تو دیکھیں بیٹا ہم نے باجی کلثوم کا الیکشن بھی جب لڑا تھا نا تو کیمپین کی تھی، مریم کے ساتھ ہوتے تھے ہم، تو مجھے نا 20 سال ہو گئے ہیں، 20 ایئرس، 20 سال تو لوگوں کے کام کرنا، میں ویلفیئر کے کام کرتی تھی تو آپ کو بتایا پہلے، تو بہت کیمپین کی ہیں پہلے، اپنے لیڈران کی بھی کی ہیں، قائدین بھی کی ہیں، پھر 2018 میں عمران نے الیکشن لڑا تھا تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے اون چودھری کا بھائی تھا ہمارے خلاف، تو اس وقت بھی ہم کیمپین کی تھی، اور اس دفعہ ماشاءاللہ سے عمران کا جو حلقہ تھا اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ عطا تارڑ تھا اور اوپر دوسرا اپوزیشن بلاول تھے، جی جی تو پھر ہم وہاں کیمپین تو بڑی سخت تھی، بتا کے تو ہٹے عمران آپ کو کہ ہم تو پھر بھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، اپنی تو 24 آور میں حلقے میں رہتی تھی، میں بس چیلنجنگ تو obviously ہے۔ چیلنج تھا میرے اچھا، لیے۔ جو ناراض ووٹر ہے اس کو کیسے مناتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے یہ میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے بیٹا، میں بزنس بھی کرتی ہوں، میں نے بتایا 30 سال ہو گئے ہیں، لوگوں کی صلحیں بھی کرائی، بہت دفعہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا عمران بھی کہتا تھا امی یہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتی صلح، یہ مطلب بڑا سخت معاملہ ہے، تو صلح ہو جاتی تھی۔ اچھا، تو اللہ کی طرف سے میرے مالک کا میرے اوپر کرم ہے، میں جس گھر بھی گئی ہوں الیکشن کے دنوں میں، ناراض تھے چاہے مطلب اپوزیشن کے تھے، جس گھر میں گئی انہوں نے کہا ماں جی ووٹ آپ کا ہے، اور مجھے دیا ووٹ عمران کو۔ اچھا یہ بتائیں جب آپ نے وزٹ کیا، سروے کیا، تو اس وقت سب سے زیادہ مسئلے جو نہیں سنے جا رہے، جو پلیٹ فارم پہ نہیں ہائی لائٹ ہو رہے، وہ جو آپ سے 1 to 1 انہوں نے کیے ہوں گے، پتہ نہیں اور کون کون سے ہوں گے جو ہمیں بھی نہیں معلوم، تو وہ ذرا بتائیں کہ وہ کون کون سے تھے، کیا ان پہ کام ہو رہے ہیں؟ بالکل، جیسے عمران نے بتایا، ابھی بھی مجھے سارے میری اسمبلی والے کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہے 5 سال بعد آنا، آپ حلقے کو تھوڑا چھوڑ دو، تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہمارے عمران کا جو حلقہ ہے رورل ایریا ہے، یہ گرین ٹاؤن باگڑیاں اور اس طرح کا، تو آپ یقین کریں کہ لوگ بیچارے ایک تو مہنگائی کی وجہ سے بہت مجبوری ہے لوگوں کی، اور یہ مطلب چھوٹی چھوٹی یہ جو بل آتے ہیں، ہر مہینہ بل آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے، تو اس پہ اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جو لوگ بیچارے بتا نہیں سکتے۔ تو بجلی کی قیمت میں تو اضافہ ہی ہو رہا ہے، فی الحال تو اضافہ ہم نے دیکھا بہت ہوتے ہوئے۔ مشکل ہے۔ اچھا عمران صاحب، یہ جیسے ابھی جو حلقہ ہے آپ کا گرین ٹاؤن باگڑیاں، جیسے آپ کی والدہ صاحبہ نے ذکر کیا، آپ نے ویسے اپنے لیے کیا سیٹ کیا ہے کہ میں نے یہاں پر کیا کرنی ہے اس حلقے میں، تاکہ جب میں 5 سال کے بعد دوبارہ جاؤں گا تو ان لوگوں کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میاں عمران دوبارہ تمہارے پاس آیا ہے اور اس نے 5 سال میں کیا کیا؟ اپنے لیے کیا آپ نے کس چیز کا تعین کیا؟ دیکھیں، جو حلقے کے اندر میں نے 3-4 جو کام ہیں وہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آج کے جو دور میں پینے کا صاف پانی، بالکل صحیح بات۔ اور لاہور میں یہ ایک پرابلم ہے اس چیز کی، کیونکہ میں پچھلے 4-5 سالوں میں اس پہ کام نہیں ہوا۔ جب شہباز شریف صاحب نے 2018 سے پہلے جگہ جگہ فلٹریشن پلانٹ لگائے، تو اس کے بعد کی جو حکومت تھی انہوں نے اس کو ایک کھنڈرات بنا دیا، وہ تمام جو انویسٹمنٹ تھی وہ ضائع ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ وہاں سے لوگ اپنی صحت اور زندگی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے صاف پانی نہیں لے سکے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس حلقے میں ہر کونے کونے میں صاف پانی پہنچانا، یہ میرا اولین ترجیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں اس میں چاہتا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل کالج ہو حلقے میں، سکلز اور ٹیکنیکل، سکلز اور ٹیکنیکل، ٹھیک ہے، جہاں پہ میرے جو نوجوان اس حلقے کے بچے ہیں اور جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ یہاں پہ مختلف سکلز کی ڈپلوماز ہنرمند لیں۔ بنانا آپ کا یہ مقصد ہے۔ بہت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہو جو گیا۔ ہمارے نوجوان ہیں وہ اب ایک الگ سی ایکٹیویٹیز میں اس ٹائم مصروف ہیں، لیکن اگر ہم پچھلے دور میں جاتے تھے تو وہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹیز اور پروموشن، جس سے پاکستان کے اندر کوئی بہتری آنی تھی، یا انہوں نے اپنے والدین کی وہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کاموں کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ سی ایم پنجاب صاحبہ کا ویژن بھی بہت ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس حلقے کو اسپیشلی جو ہے، کیونکہ یہ ایک پسپا علاقہ ہے، تو یہاں کے جو نوجوان بچے ہیں اور جو میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے لیے ایک ٹیکنیکل اور سکلز کالج ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ابھی آپ یہ نے ویسے بجلی بڑی کی بات بڑی کی، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے پاس تعلیم ہے
حاصل آپ نے کر لیا لیکن آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے، لیکن اگر آپ نے ساتھ ساتھ اپنی اسکل کوئی ڈیولپ ہنر کر ہے، رکھے کوئی ہیں skill کیا ہوا تو تو اس سے آپ تو- کسی بھی قسم کا کام اس کو ایک ہائیسٹ لیول پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی بیسک ایجوکیشن اسٹارٹ اپ اپنا اسٹارٹ ہاں، کر کر سکتے سکتے ہیں. ہیں آپ نا. کا ہنر ہاں. تو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. بالکل آپ بھوکے نہیں مریں گے، ایسے ہی آپ کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں ان ریٹرن. جب آپ نے بجلی کی بات کی، آپ نے مہنگائی کی بات کی، تو آپ دیکھیں کہ بجلی مہنگائی تو ہر کسی کا رونا ہے، گھر گھر کا رونا ہے کہ وہ مہنگائی جو وہ تو ختم نہیں ہو رہی. لیکن اب آنے والی حکومت obviously آ گئی ہے، سب نے یہی سوچا ہوا، ایکسپیکٹیشنز بھی ہے کہ جو یہ مہنگائی ہے، بجلی ہے، یہ ذرا نیچے گرے گی. لیکن فی الحال پچھلے کچھ دنوں میں تو یہ بڑھ ہی رہی ہے. تو اس پہ ابھی کب سے کام سٹارٹ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کچھ؟ لیکن آپ نے دیکھا، آپ یہ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ کیوں بڑھی ہے. 2013 میں نواز شریف آیا تھا تو کتنی لوڈ شیڈنگ تھی، پتہ ہے سب کو. پورا دن رات لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے، چاہے کوئی کسان ہے، چاہے کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی درزی ہے، سب بیٹھے ہوتے تھے. 2013 میں نواز شریف آیا اور اس کو انہوں نے آتے ہی کتنے ٹائم میں بجلی پوری کی تھی، آپ کے سامنے ہے. جب بجلی پوری ہو گئی تھی، پھر 2018 میں جب نواز شریف کو اتار دیا گیا تو پھر کیا حال ہوا 4 سال میں. جو نئی حکومت آئی تھی، جو تحریک انصاف جس کا نام تھا، جو کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم انصاف کریں گے، ہم چلے وہ تو ہو گیا نا، وہ پچھلی حکومت تھی. نہیں تو وہ- اب بتائیں آپ کو امپلیمنٹیشن ہے کچھ ایسی اب دیکھیں- اسٹریٹجیز پروپوزلز آگے گئے ہیں، اب فارورڈ ہوئے دیکھیں ہیں؟ گئے ہیں، میں آپ کو کب یہی تک ادھر ہی لے جا رہے ایگزیکیوشن کب سے ہیں. اب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں حکومت آئے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے آپ نے دیکھا 100 ہے days کا ویٹ کر لیں آپ کو مطلب ہے؟ نہیں سولر کا جیسے انہوں نے ابھی کر رہی ہاں، ہیں، سولر سولر پہ کام کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہو انشاءاللہ گیا. تعالیٰ بجلی نیچے انشاءاللہ غریب لوگوں کو سولر دیں گے جن کے انشاءاللہ. بل بہت زیادہ ہیں. Good. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سہولت دی جائیں گی. یعنی کہ اور سولر کے پلانز ہیں آپ لوگ جی بالکل ہے. سولر میرا کے خیال میں plans صاحب اس کا ہے کہ اس کے ڈیوٹی فری کی طرف جانا چاہیے سولر، تاکہ سہولت ہو جی لوگوں جی کو. بالکل جانا 100% جانا چاہیے. اور جانا جیسے جو ایک اس پہ اس پروگرام پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے کہ 200-300 جن کے یونٹس کا یوزیج ہے تو ان کو سولرس دیے جائیں. اور اسی طرح جس طرح اسٹوڈنٹس کو اب یہ الیکٹرک بائکس دی جائیں ہاں گی، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہی ایک جو فیملی ہے اس کے اوپر برڈن کم ہوگا، اس کے بجلی کے بل کم ہو گئے، اس کی پیٹرولنگ کم ہوگی. تو یہ وہ برڈنس تھے جس سے ان کے گھر میں خوشحالی آئے گی. اور اسی طرح جب پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، ڈالر نیچے آئے گا، چیزیں بہتر ہوئیں گی، روزگار ملے گا، تو اس سے مہنگائی بھی ٹوٹے گی. انشاءاللہ. اور یہ آپ لوگ کا پلان ہے نیکسٹ 6 months کا یا نیکسٹ 3 months کا؟ دیکھیں اس پہ تو آلریڈی عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے اس پہ ورکنگ جاری ہے. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب، وہ آپ کو ان کا ماضی گواہ ہے کہ وہ سوتے بہت کم ہیں، اور بی بی صاحبہ بھی بہت لیکن ماشاءاللہ نیند پوری ایکٹیو ہیں. کرنا چاہیے کیونکہ ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ان پاکستان کی کی. نیند ہی 3-4 ہاں گھنٹے کی جی، ہے. وہ بھی ذمہ داری ہے. ہمیں تو